اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بلد مکی صورت ہے، 20 آیات پر مشتمل ہے۔ بلد کا معنی ہوتا ہے شہر، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورۃ البلد رکھا گیا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو ان حالات میں نازل ہوئی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے، وہاں کے سرداروں نے رہنا مشکل کر دیا تھا، اور آپ کے لیے دین کی دعوت کے اندر بہت سی رکاوٹیں پیدا کر دی تھی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا، اور اس کے اندر اس معاشرے کی بھی عکاسی کی گئی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ آج کے معاشرے کی بھی تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ معاشرے کو کن کاموں پہ خرچ کرنا چاہیے اور کن کاموں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا لا، بالکل بھی ایسا نہیں، اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی جسے اس نے جنا ہے۔ 3 آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے قسم کے ذریعے سے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا ہے۔ جو انداز یہاں استعمال کیا گیا ہے، یہی انداز سورۃ قیامہ کے آغاز میں بھی تھا، اور یہی انداز سورۃ واقعہ کے آخری رکوع میں بھی تھا، اور یہ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بات ایسے نہیں ہے، پھر بتاتے ہیں کہ بات ایسے ہے۔ بعینہ یہی انداز، یہی رویہ اور یہی اسلوب قرآن کریم نے یہاں پر اختیار کیا۔ پہلے فرمایا لا، بالکل بھی ایسا نہیں جیسے تم لوگ سوچتے ہو کہ زندگی مرضی، منمانی، اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ فرمایا لا، بالکل بھی ایسی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد پہلی قسم کھائی، اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، اور یہ شہر شہر مکہ ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ والتین کے اندر بھی اس شہر کی قسم کھائی ہے، وہذا البلد الامین، فرمایا یہ امانت والا شہر، امن والا شہر، اس کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس شہر مکہ میں مقیم ہے، آپ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے مکان کی جو عزت ہے وہ مکین کی وجہ سے، رہنے والے کی وجہ سے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ گویا اللہ رب العزت سب کو یہ سنا رہے ہیں کہ مکہ کی میں قسم اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ یہ معزز اپنی جگہ ہے، بیت اللہ بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، لیکن اس کی قسم کھانے کی حکمت اور وجہ اور مصلحت وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی ولادت اس شہر میں ہوئی، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ نے یہاں پر اپنا بچپن، جوانی گزارا، اور اعلان نبوت کے بعد اب مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کی برکت سے اللہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور تیسری آیت میں ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ یہاں والد سے مراد آدم علیہ السلام، اولاد سے مراد ساری کی ساری انسانیت، ایک رائے یہ ہے، لیکن چونکہ پیچھے مکہ شہر کی قسم ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس مناسبت سے جو قسم کھا رہے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہاں والد سے مراد ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اولاد سے مراد ہے اسماعیل علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کھا رہے ہیں،
اور اس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ یہ تو ان آیات کا ایک مفہوم اور مطلب تھا۔ جو دوسری آیت ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کا ایک دوسرا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت ایک وقت ایسا آئے گا جب اس شہر کو حلال کر دیں گے۔ حلال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس شہر کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا اللہ نے منع کیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ آپ کو اس میں عارضی طور پر لڑائی کی، قتال کی، جہاد کی اجازت دیں گے، اور یہ اشارہ تھا فتح مکہ کی طرف۔ اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی اس سرزمین پر، تاکہ یہاں سے ان ناپاک لوگوں کو نکال کر اس جگہ کو، اس شہر کو پاک کر دیا جائے۔ ایک جو تیسرا مفہوم ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس میں اس وقت کے حالات اور مشرکین کے رویے کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ تو بڑا امن والا شہر، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن کریم کہتا ہے جو اس شہر میں داخل ہوا وہ امن کے اندر آ گیا، اس کو مارا نہیں جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ ایسا امن کا شہر ہے۔ اور یہاں پر تو جو جانور ہیں ان کو مارنے سے منع کیا، مارنا تو دور کی بات ہے، ان کو ڈرانے بدکانے سے منع کر دیا گیا، اور درخت کاٹنے سے منع کر دیا گیا، لیکن کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کے در پہ ہو گئے ہیں، آپ کو گویا کہ آپ کی عزت کو انہوں نے حلال سمجھ لی، آپ کے قتل کی سازشیں یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور اس کے لیے پلان بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ شہر ہے جس شہر میں آنے والا امن پا جاتا ہے۔ تو ایک تیسرا مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ بھی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا۔ اب یہ قسم کے بعد جواب قسم، اور اس کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق ان قسموں کے ساتھ بھی ہے کہ انسان کی زندگی یہ محنت، مشقت، تکلیف، حالات، اونچ نیچ اس چیز کا نام ہے۔ اور تاریخ کے مثالوں سے کہا دیکھنا چاہو تو اس مکہ شہر کو دیکھو، اس کی تاریخ کو دیکھو کہ یہاں تو کچھ نہیں تھا، بیابان تھا، پانی بھی موجود نہیں تھا، بڑے بڑے کالے پہاڑ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دے کر اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں پر لا کر بسایا، اور کن کن مشقتوں سے، حالات سے، امتحانات سے گزرنے کے بعد پھر یہ شہر آباد ہوا اور یہاں پر لوگ آ کے رہنے لگے۔ اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف اشارہ کہ دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسرے جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جبر کا سامنا کر رہے ہیں، مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس والد کو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، جنہوں نے اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ ولد، اس بیٹے کو دیکھو کہ جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کرنے کے لیے چھری بھی چلا دی۔ تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان اس دنیا میں مزے لینے کے لیے نہیں آیا، عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں آیا، انسان کو اللہ نے مشقت کے اندر ہی پیدا کیا ہے، اور مشقت کے اندر ہی، حالات کے اندر ہی اس نے ساری زندگی رہنا ہے۔ اور وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ سے ایک جو مفسرین کی مزید رائے ہے وہ اس اگلی آیت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ایک باپ کی زندگی کو دیکھا جائے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کتنی ایفرٹس کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، کن کن حالات سے گزرتا ہے۔ اور ایک بچے کو دیکھا جائے تو وہ روز اول سے، جب سے وہ ماں کے پیٹ کے اندر آیا اس وقت سے
پھر دنیا میں آیا، پھر اس کے بعد بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، کن کن مشقتوں سے گزر کر وہ جوانی کو پہنچا، پھر کاروباری مسائل، پھر اولاد کے مسائل، پھر پریشانی در پریشانی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس سب سے کہ یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، اور یہ دنیا عیش و عشرت مرضی منمانی کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ آگے فرمایا ایحسب، کیا انسان گمان کرتا ہے، ان یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ اب ان قسموں کے بعد، جواب قسم ذکر کرنے کے بعد اب فرمایا یہ سوچو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہو خود بخود ہو گئے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کسی کا تم پہ زور نہیں چلتا، طاقت نہیں چلتی، بس نہیں چلتا؟ تو فرمایا تمہاری زندگی ہی بتاتی ہے کہ تمہارا اپنا اس دنیا میں اختیار ہی کوئی نہیں۔ ایک حادثہ، ایک زلزلہ، ایک طوفان، ایک آندھی، وہ انسان کے بنائے ہوئے لگائے ہوئے منصوبوں کو برباد کر دیتی۔ ایک ایسا حادثہ، ایک ایسی بیماری انسان پہ آ پڑتی ہے کہ پوری زندگی کے لیے انسان اپاہج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کیسے سوچ سکتے ہو، کیسے یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم پہ کسی کا زور نہیں چلتا؟ اگر تم اتنے ہی آزاد ہو تو پھر تم جو کچھ چاہتے ہو وہ کچھ ہو کیوں نہیں جاتا؟ جیسا چاہتے ہو ویسا ہو کیوں نہیں جاتا؟ پھر تمہارے راستے میں یہ رکاوٹیں، یہ حالات، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ مت گمان کرو کہ تمہیں بنایا، بنا کے چھوڑ دیا، اب جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ اور مکہ کا ایک سردار تھا، وہ بہت طاقتور تھا، اور اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے چمڑے کو رکھ کے دباتا، اور 10 آدمی بھی مل کر اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتا تھا میرے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے تو آئے اور آ کر دکھائے۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تمہاری طاقت ہے، تم پر عروج ہے، تمہارے پاس اختیارات ہیں تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسا ہرگز نہیں۔ تم جن حالات سے گزر کر اس عمر کے مرحلے کو پہنچے ہو، ان میں وہ وقت بھی تھا جب موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے۔ پتہ نہیں انسان زندہ رہے گا بھی نہیں ولادت کے بعد، یا ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ حالات تم میں سے ہر ایک پہ گزرے ہیں، اور اب یہ نہ سمجھو کہ کسی کو تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں۔ آگے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ اب یہ مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، ان کی جو خامی تھی، ان کی جو خرابی تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا یہاں پر کہ وہ کہتا ہے انفقت مال لبدا، کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا۔ ہم اپنے محاورے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں بعینہ اسی سے ملتا جلتا یہ جملہ ہے، یقول اہلکت مال لبدا، کہ بڑا پیسہ اڑا دیا، بڑا پیسہ لگا دیا، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، پانی کی طرح پیسہ اڑا دیا، لیکن وہ کس لیے تھا؟ کن کاموں پر تھا؟ وہ تھا نمود و نمائش کے لیے، وہ تھا جوے پر، وہ تھا اپنے نام کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے، اور وہ تھا لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے۔ جوا جیت گئے تو اونٹوں کے اونٹ وہ لوگ ذبح کر دیا کرتے تھے دعوت کے طور پہ، شاعروں کو بلاتے ان کو پیسہ دیا کرتے تھے کہ تم ہماری شان میں قصیدے کہا کرو، اس لیے کہ یہ شاعر ہی اس زمانے کے صحافی ہوتے تھے، اس زمانے کا میڈیا ہوتے تھے، اور بہت بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، ان کی بات بڑی دور دور تک جایا کرتی تھی۔ ایک شاعر اس دور کا بہت بڑا شاعر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے مکہ کے اندر بھی بہت بڑا شاعر ہے، میں بھی جا کے ملتا ہوں۔ تو مکہ کے سرداروں نے یہ کہا کہ اس کو آنے سے روکو، اگر وہ آپ سے مل گیا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا، ایمان لے آئے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، لہذا اس کو روکو
روکنے کے لیے کیا پروگرام بنایا کہ اس کو راستے میں ہی 100 اونٹ دے دی کہ تم ان سے نہ ملو، 100 اونٹ لے لو۔ وہ راضی ہو گئے۔ 100 اونٹ اس دور میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، جو کسی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ وہ راضی ہو گیا اور وہ لے کے جب واپس نکلا ہے، راستے میں اونٹ سے گرا ہے، گردن ٹوٹ کی مر گیا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ اہلکت مال اللبدا، بڑا پیسہ لگا دیا ہے، بڑا پیسہ بہا دیا ہے، اتنے اخراجات کر دیے ہیں، اور اس طرح ہمارا ڈیرا چلتا ہے۔ میلے ہوتے تو 100 200 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں زیادہ لوگوں کو لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، میری پارٹی بڑی ہے۔ اس بات پر وہ کیا کہتے ہیں؟ اہلکت مال اللبدا، بڑا پیسہ لگا دیا، بڑا پیسہ خرچ کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو نے جو کچھ کیا، جہاں جہاں لگایا، کسی نے تجھے دیکھا ہی نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ سورۃ انشقاق میں گزرا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بالکل ایسا نہیں ہے، اس کا رب اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سارا پیسہ کس لیے بے درے خرچ کیا کرتے تھے؟ پانی کی طرح کس لیے لٹایا کرتے تھے؟ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، اور اپنے نام کو اونچا رکھنے کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کن کن موقعوں پر اور کن کن حالات میں ہم زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ انسان خرچ کرتا ہے۔ منگنی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ، گھروں کو بناتے ہوئے، الیکشنوں پہ، نام و نمود کے لیے، بڑے بڑے سیاست دانوں سے ملاقاتوں کے لیے، ان کو دیے جانے والے فنڈز کی صورت میں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ایسے اخراجات ہیں جن میں سے بعض تو دین کے نام پہ ہیں۔ کسی نے چہلم کروایا تو بہت زیادہ پیسہ لگا دی، کسی نے 10واں کروایا بہت زیادہ پیسہ بہا دیا، کسی نے تیسرا کروایا، رسمیں کل کروائی، اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگا دیا، اور لوگ تعریفیں کر رہے ہیں کہ واہ واہ کیا کمال قسم کا ارینجمنٹ تھا، کمال قسم کا کھانا تھا، اور ایسا تھا ویسا تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی نمود و نمائش کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، جن پر ہم نمود و نمائش بھی کرتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، دکھلاوا بھی کرتے ہیں۔ اور اس پر ایک مسئلہ بھی میں موقع کی مناسبت سے عرض کر دوں، انسان جب دنیا سے چلا گیا تو دنیا سے اس کے جانے کے بعد اس کا جو مال ہے، اب اس میں اس کے سارے ورثاء کا حصہ ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ اب اس میں سے اس کا حق ہے صرف اور صرف کفن، غسل، تجہیز و تکفین کے انتظامات، اور بس۔ قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، وصیت ہے تو 1/3 میں پوری کی جائے گی۔ اب ہم یہ سوچئے کہ ہم اس معاملے میں جو اتنے بڑے بڑے اخراجات کر دیتے ہیں، ان اخراجات کا جو بنیادی مقصد ہے، پہلے تو وہ ہمارے معاشرے میں پورا نہیں ہوتا۔ مقصد تھا میت کے لیے اصالہ ثواب، نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے کا کوئی رواج ہے، یہ بات تو ہم روزمرہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں اور نظر بھی آتی ہے۔ دوسرا بڑا مقصد تھا اپنے لیے یاد دہانی، وہ بھی کوئی خاص اس موقع پہ نظر نہیں آتا۔ تو اب اتنا بڑا رقم کا حصہ ان مواقع پر لگا دینا، خاص طور پر اس مال میں جس میں کئی لوگوں کا حق شامل ہے، تو دینی اعتبار سے بھی یہ قابل غور ہے۔ کوئی اپنی جیب سے لگا دے، میت کے مال میں سے نہیں، کوئی اپنی جیب سے لگا دے تو یہ اس کی ثواب دید ہے، لیکن یہ سارے کے سارے اخراجات کہاں سے ہو رہے ہیں؟ میت کے مال میں سے، جس میں بہنوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ ایک بڑی باریک قسم کی بات ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر رہے ہوتے۔ مقصد کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مقصد کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مقصد اصالہ ثواب ہے تو سب سے بہترین اصالہ ثواب کی صورت یہ ہے، بیٹے پڑھیں، اولاد پڑھے۔ جس جگہ پر، جس گھر میں کل خانی ہے، بیٹے اور اولاد وہ سارے کے سارے ارینجمنٹس میں لگے ہوئے ہیں، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہاں یہ کمی ہے، یہاں یہ کمی ہے،
اور وہ سارے کے سارے سامان پورا کر رہے ہیں، چیزیں پورے کر رہے ہیں، انہیں پڑھنے کا وقت کہاں ملا؟ جب بیٹے نہیں پڑھ رہے تو باہر والا کیوں پڑھے گا؟ جب اولاد نہیں کر رہی تو باہر والا کیوں کرے گا؟ اور یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں فخر کے اور نمائش کے ضمن میں آنا شروع ہو گئیں۔ اخبارات میں ایسی ایسی خبریں کہ چہلم کروایا اور اس پہ دیسی گھی کے کھانے پکا دیے اور اتنے لوگوں کا کر دیا، لیکن کرنے کے کام نہیں کیے۔ میں ابھی وہ بات کر نہیں رہا ہوں، اگلی آیات میں جا کے میں انشاءاللہ جیسے قرآن کریم نے انداز اختیار کیا وہاں پہ جا کے کروں گا۔ کیوں؟ وہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں واہ واہ نہیں، وہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں نمود و نمائش نہیں ہے۔ یہاں یہ چیزیں ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے بڑا پیسہ لگا دیا، بڑے اخراجات ہیں اور ایسے ایسے کر دیا، فلاں جگہ اتنا دے دیا، فلاں جگہ اتنا دے دیا، تو فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، تم نے تو خرچ کیا، تمہارا حساب تمہارے رب نے بھی رکھا ہوا، تو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا اور کس کس نیت سے خرچ کیا، کس مقصد کے لیے خرچ کیا۔ آگے فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کہ ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راستوں کی ہدایت بھی دی۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف امور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا اشارہ جو آیت نمبر 6 اور 7 سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو کہ کتنے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں، ان کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے، اور تم نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے ریاکاری کے لیے اتنا اتنا پیسہ اڑا رہے ہو۔ آخر اس کے بارے میں بھی تو تمہیں سوچنا چاہیے، کیا یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں جو یہ سب کچھ دیکھ رہی، کہ تمہیں جو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کیا وہ اسی لیے عطا کیا، ان کاموں میں لگانے کے لیے عطا کیا ہے؟ اور دوسرا اس سے اشارہ ہے انسان کو جو اللہ رب العزت نے مشقت میں پیدا کیا۔ آیت نمبر 4 میں جو تھا انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تو فرمایا انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آنکھیں ملی، زبان اور ہونٹ ملے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کی رہنمائی کی کہ وہ ماں سے اپنی خوراک کیسے حاصل کرے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر سسٹم فیڈ کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سے یہ دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان تو دنیا میں اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ وہ تمہارا رب ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہارے اندر یہ سارے کا سارا سسٹم، ساری رہنمائی، ساری دنیا میں آتے ہی تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا۔ بتاؤ وہ کس نے کیا تھا؟ وہ تمہاری صلاحیت تھی، وہ تمہاری محنت تھی، وہ تمہاری پلاننگ تھی، یا وہ تم نے کہیں سے سیکھا تھا؟ اور یہ انسان کو اللہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جو آج اس بات پہ مغرور ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ، میرے پاس عہدہ ہے، اختیارات ہیں، میں اس کا جیسے مرضی استعمال کروں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے رہنمائی تمہیں دی تھی اسی ذات نے تمہارے اوپر یہ کرم کیا ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ اعلیٰ میں بھی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، والذی قدر فہدی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پلاننگ بھی دی اور پھر اس کے ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی۔ اور تیسرا اشارہ ان 3 آیات سے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بڑی بڑی نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ 2 آنکھیں ہیں، اس کائنات کی عظیم نعمتیں ہیں، کوئی نعمت ان آنکھوں کے بغیر نعمت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کی بینائی لے لے اور وہ اس پہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں۔ ان آنکھوں کے بغیر اس دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ آنکھیں بند کر کے انسان دیکھے دنیا کیا چیز ہے، تو فرمایا یہ جو تجھے بڑی نعمتیں دی ہیں یہ آخر کس لیے؟ یہ اس لیے تاکہ دیکھو، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان جیسی عظیم نعمت دی ہے جو صرف اس لیے نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح کھاؤ اور چر لو،
بلکہ اس کے پیچھے بھی مقاصد ہیں، اس کا درست استعمال کرو، اور اس کے درست استعمال کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ زبان کو ہونٹوں کا تالا لگا دی، وہ شفتین، اور آگے فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے انسان کو دو راستوں کی رہنمائی دی، اور یہ دو راستے کیا ہیں؟ خیر اور شر، جس کو قرآن کریم نے سورۃ دہر میں یوں فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، یعنی بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ استطاعت اور یہ قوت رکھ دی ہے کہ وہ خیر کو بھی سمجھتا ہے اور شر کو بھی سمجھتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھ دی ہیں تو پھر انسان کیوں اس کا حق ادا نہیں کرتا، اور کیوں ان میں سے خیر کی طرف نہیں جاتا اور شر سے باز نہیں رہتا۔ اب آگے اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف اور ان کاموں کی طرف جو کرنے کے ہیں۔ فرمائے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو کیوں نہیں یہ گھاٹی کے اندر گھسا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن کا چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلا دینا، یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک سار فقیر کو۔ اب بتایا کہ تم جو سناتے ہو، کہتے ہو، کرتے ہو، اور جو دنیا میں تم نے ٹرینڈ سیٹ کر لیا ہے پیسے کے خرچ کا، بہاؤ کا، اور اس کو بے دریغ لگا دینے کا، تو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ انسان گھاٹی کے اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟ آپ جانتے ہیں گھاٹی پر چڑھنا، پہاڑی پر چڑھنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں تھوڑی مشقت ہے، اور قرآن کریم نے ان اعمال کو اسی سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کا دل ان اعمال کی طرف نہیں آتا، اسے لانا پڑے گا، اس کو زبردستی اس چیز کی طرف کرنا پڑے گا، اور اس سے زبردستی یہ کام کروانے پڑیں گے، آسانی سے یہ کام نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ انسان گھاٹی کے بیچ جا کر کیوں نہیں بیٹھا، یا انسان گھاٹی پر سے ہو کے کیوں نہیں گزرا، اور آگے فرمائے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہاں کسی دنیا کے پہاڑ کی، اس کی ہائکنگ کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا یہ گھاٹی، یہ دشوار گزار کام کیا ہیں؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن کو چھڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرو، اور آپ نے اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ امام زین العابدین جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو ان کے پاس ایک غلام تھا جس کی قیمت 10,000 درہم تھی، اتنا قیمتی غلام تھا، تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں مالدار ترین صحابی، انہوں نے اپنی زندگی میں 20,000 غلاموں کو آزاد کیا، 20,000 غلاموں۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا۔ کیا فرمایا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، پہلا کام یہ ہے کسی غلام کو آزاد کر دو، اور غلام کو آزاد کیسے کرتے تھے؟ خریدا، آزاد کر دی۔ اب اس غلام کو آزاد کرنے میں کون سے جھنڈے لگیں گے، کون سی شہرت ہوگی، کون سا نام و نمود ہوگا، یہاں پر وہ بات ہی نہیں۔ اور آج کے دور میں اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کوئی مقروض ہے، اس کا قرضہ ادا کر دو، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کی گردن آزاد کرا دی۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، تو کیا فرمایا؟ کسی کی گردن کو چھڑا دینا، مقروض ہے، قرضہ ادا کر دو۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے کسی کا ذمہ لے لیا، ضمانت دے دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں، اور ضمانت کے بعد جس کی ضمانت دی تھی وہ آدمی بھاگ گیا، اب سارے کا سارا
مطالبہ اسی سے کیا جائے گا تو فک رقبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کر دو، اس کی مدد کر دو۔ اسی طریقے سے بہت سے قیدی ایسے ہیں جن پر جرمانے ہیں، ادا نہیں کر پا رہے، قید کاٹ رہے ہیں، ان کے جرمانے ادا کر دو، تو یہ بھی فک رقبہ کے اندر شامل ہے۔ بہت سے قیدی ایسے ہیں جو دیت نہ دینے کی وجہ سے جیلوں کے اندر عمر قید کاٹ رہے ہیں، تو ان کی دیت ادا کر دو، وہ باہر آ جائیں، خاندان کی کفالت کر لیں، یہ بھی فک رقبہ کے اندر داخل اور شامل ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دیں گے تو وہ اپنی ذات کی حد تک تو شکر گزار ہوگا، لیکن ایک ملکی لیول پہ، ایک صوبائی لیول پہ، خاندان کے لیول پہ اس کا کہیں پہ تذکرہ وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس لیے یہ کام کرنے مشکل ہیں۔ دوسرا کام کیا فرمایا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی کو کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو بڑا ہی ثواب کا کام قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ رب العزت اسے جنت کا کھانا کھلائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ اسے جنت کی خالص مہر لگی ہوئی جو شراب ہے اللہ اسے وہ پلائیں گے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ بھوکے کو کھانا کھلایا، کب؟ فی یوم ذی مسغبہ، اس دن میں جو بھوک والا ہے، یعنی فقر و فاقے میں وہ مبتلا ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، اسے کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانا ہر حالت میں باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آمد کے بعد جو پہلا خطاب فرمایا تھا اس میں ایک بات یہ تھی، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس میں مالدار بھی شامل ہیں، یعنی مالداروں کو کھلاؤ یا غریبوں کو کھلاؤ، دونوں طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کھلاتے ہوئے بس یہ چیز سامنے رکھنا کہ نیک آدمی ہو جس کو تم کھلا رہے، نیک آدمی کو کھلانا۔ نیک آدمی کو کھلانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک تو یہ آپ کا معجزہ ہے جو آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں، کسی مستحق آدمی کو کھلانا انتہائی مشکل کام ہے، ایک وقت کا کھانا بھی، اور بہت بڑی افطار پارٹی کر دینا، افطار ڈنر کر دینا جس میں شہر کے بڑے بڑے تاجروں کو اور بڑے بڑے مالداروں کو بلانا اور 3000 4000 پر ہیڈ پہ ان کو کھانا کھلا دینا بہت ہی آسان ہے۔ کسی پولیس کے آفیسر کی، کسی گورنمنٹ کے آفیسر کی، اس کے 200 ملازموں کے ساتھ دعوت کر دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 10 مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا ہی مشکل اور بوجھل ہے۔ وہاں انسان کہتا ہے کہ اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے، لینے والے ہی اتنے ہیں، کس کس کو انسان دے۔ لیکن ایسے مواقع پر انسان نہیں کہتا، ایسے مواقع پر تو وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو یہ تو کمال ہے۔ جن کے پیٹ پہلے بھرے ہوئے ہیں وہ تمہارے کھلانے کی کیا قدر کریں گے؟ وہ تو خود کو اس بات کا حقدار سمجھتے ہیں کہ تم ان کو کھلاؤ، اور وہ خود کھلانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور خاص طور پر جب بھوک ہو۔ اگلی بات فرمائی یتیمن ذا مقربہ، اس یتیم رشتہ دار کو جو تمہارا قریبی ہے، دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا، اور دوسرا چونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ او مسکینن ذا متربہ، یا فرمایا اس مسکین کو جو کہ خاکسار ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے، حالات بہت ہی کمزور ہیں، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ جو کام ان آیات میں بتائے گئے ہیں، ان کاموں میں مشقت ہے، انسان کا دل اس طرف نہیں آتا ہے، اور انسان ان کاموں کو کرنے سے خود کو بچاتا ہے اور اپنا پیسہ اس کی جگہ ان مصارف میں لگاتا ہے جہاں پر کہ نمود و نمائش ہے، یا جہاں پر اپنی ذات کی تسکین ہے، اپنے آپ کی تسکین ہے۔ تو فرمایا یہ مشکل ضرور ہیں لیکن یہ تمہارے رب کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔
یہ مشکل ضرور ہیں لیکن تمہاری آخرت کے اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم کام ہیں۔ اور ان میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ کیا بتایا؟ کسی کا قرض ادا کر دینا۔ دوسرا کام بتایا صدقہ کرنا، کسی کو کھانا کھلانا۔ ان آیات کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کسی کا قرضہ ادا کر دیں۔ اس آیت کی روشنی میں صدقہ کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ مقروض کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کا قرضہ ادا کر دیں۔ آج جو حالات ہیں اور خاص طور پر یہ جو لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت تھی، جو لوگ کرائے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہفتے میں جہاں 3 دن چھٹی ہوگی یا ہفتے میں 2 دن بھی چھٹی ہو تو یقیناً ان کے لیے اپنے کرائے پورے کرنا انتہائی مشکل کام۔ تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر طرف نظر رکھیں، ہماری نظر ہر طرف ہو، اور یہی اشارہ ہے الم نجعل لہ عینین، آنکھیں کھلی رکھو، صرف کھاتے پیتے لوگوں کو نہ دیکھو، مستحق لوگوں کو بھی دیکھو، اور وہ ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ دار بھی ہو، فرمائے رشتہ دار نہ بھی ہو، انسانیت کے ناطے سے یہ کام کرو۔ آج عمومی طور پر مسلمانوں کا رویہ بگڑ گیا، عمومی طور پر اس معاملے میں ہم بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن حلال پر پکڑ تب نہیں ہوگی جب آپ اس کو حلال مصرف میں بھی خرچ کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن پہلے 4 سوال جو انسان سے پوچھے جائیں گے حساب کتاب سے پہلے، ان میں سے ایک یہ ہوگا پیسہ کمایا کیسے، اور دوسرا یہ ہوگا لگایا کہاں پہ، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ دونوں سوال بڑے اہم ہیں۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم حلال کمائیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ حلال کو حلال مصارف میں خرچ کریں، اور اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہوئے ان مصارف کا بھی ذہن میں رکھیں۔ اور یہ وہ نیکیاں جو اللہ نے خود بتا دی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں پہ خرچ کریں، کن مصارف پہ خرچ کریں، کون سا پروجیکٹ ایسا ہے جو نیکی کے کاموں کے لیے لگائیں، تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہیں، یہ کرو، اور ان کے کرنے سے اللہ بھی راضی ہوگا اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ بہت سے قیدی جو جیلوں کے اندر ہیں، وہاں ان کو اچھا کھانا نہیں ملتا، تو ان کو اچھا کھانا وہاں پر دے دینا میرے آپ کی ذمہ داری۔ بہت سے ایسے مظلوم ہیں جن کے پاس وکیلوں کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں، ان کے وکیل کی فیس ادا کر دینا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں پر صحابہ کا عمل تھا۔ آج مالدار صحابہ کی بہت سے لوگ بات کر دیتے ہیں کہ فلاں صحابی بڑے مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، عثمان غنی بڑے مالدار تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اگلی بات ہم گول کر جاتے ہیں کہ اگر وہ مالدار تھے تو لگاتے کہاں تھے، یہ نہیں ہم بات کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک سوالی آیا، آپ نے کہا کہ فی الحال میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، عثمان غنی کے پاس چلے جائیں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے۔ اب گھر ویسے بند ہوتے نہیں تھے جیسے ہمارے گھر بند ہوتے ہیں، دروازے لگے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، دروازوں کی جگہ پردے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ گیا تو شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیوی سے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ جو چراغ ہے اس میں تیل کم ڈالا کرو، یہ بات ہو رہی تھی۔ اس نے سنا تو وہ کہتا ہے میں نے دل میں یہ سوچا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے اتنے چھوٹے سے معاملے میں بات کر رہا ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا، لیکن وہ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میری ضرورت ہے، ہو سکتا ہے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو دروازے پر دستک دی، بلایا، اندر سے باہر آئے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت جو تھی صرف وہ نہیں پوری کی بلکہ پورا اونٹ سامان سمیت اس کو دے دی۔ لینے تو وہ تھوڑا سا آیا تھا، اب وہ اور پریشان ہو گئے۔ اس نے حضرت عثمان سے کہا ایک سوال کر لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟
تو انہوں نے کہا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی آپ بیوی کے ساتھ اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ چراغ میں تیل کم ہونا چاہیے، اتنا تیل ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی جب میں آیا ہوں میری ضرورت تھوڑی سی تھی، آپ نے اونٹ بھی دے دیا اور سامان سمیت دے دیا، وجہ نہیں سمجھ آئی۔ دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں، یا وہ آپ نہیں تھے یا یہ آپ نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بھی میں ہی تھا، یہ بھی میں ہی تھا، لیکن اصل بات یہ ہے وہ میں اپنی ذات پہ خرچ کر رہا تھا، یہ اللہ کے لیے دے رہا، وہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا، اپنے اوپر خرچ کر رہا تھا، اور یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ فرق ہے اس میں اور اس میں، تھا دونوں جگہ پر میں ہی۔ ہمارا رویہ آج اس کے بالکل برعکس ہے، اپنی ذات پر، اپنے رسم و رواج پر، چھوٹے بڑے معاملات پر لگانے کے لیے ہمارا رویہ اور ہے، اور اللہ کے معاملے میں ہمارا رویہ اس سے بالکل برعکس ہے کہ مشرق اور مغرب کا فرق۔ تو قرآن نے بتا دیا یہ کام کرو، اور ان کے کرنے میں مشکل ہے، مشقت ہے، لیکن یہی کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ سعادت مند ہیں۔ یہاں پہلی بات جو قابل توجہ ہے، فرمایا کہ ان صفات، ان اعمال کو اپنانا ہے، ان مصارف پر پیسہ خرچ کرنا ہے، لیکن شرط ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ذکر کیا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو مرد جو عورت نیک اعمال کرے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ ایمان کے بغیر جتنے نیکی کے اعمال ہیں، قرآن کریم کا یہ اشارہ ہے سورۃ احقاف میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ کافر کو اللہ اس کی ساری کی ساری ضرورتیں، خواہشات اور جو کچھ اس کی تمنا ہے، اس کے نیک اعمال کے عوض اللہ دنیا میں دے دیتے، اس کے اچھائی کے، بلائی کے، چیریٹی کے، نیکی کے سارے کام، ان کا عوض اللہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ مومن کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ آخرت میں ہے۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری بات فرمائی وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، صبر کی وصیت کرنا، صبر کی نصیحت کرنا۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو شفقت کی، رحم کرنے کی وصیت اور تلقین۔ ان دو باتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد وہ بندہ خود مومن ہو اور خود یہ کرے، بلکہ فرمایا جب وہ ان اعمال کو کرنے لگ گیا ہے تو اب وہ اہل ایمان کی جماعت میں داخل ہو جائے، اب وہ مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ مل جائے، اپنے جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ اکیلا آدمی جب ان امور کو لے کر چلے گا تو کبھی اپنا دل نہیں مانے گا، کبھی رشتہ دار نہیں مانیں گے، کبھی یار دوست نہیں چلنے دیں گے، اور کبھی معاشرہ نہیں چلنے دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب پوری جماعت ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے۔ اور یہاں صبر سے مراد صرف وہ صبر نہیں جو ہمارے ہاں مراد ہے، یہ وسیع مفہوم کے اندر صبر مراد ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو تلقین کریں گے نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے کی، برائیوں سے بچنے کی، اور نیکی میں لگے رہنے کی، اور معاشرے اور سوسائٹی کے دباؤ کو برداشت نہ کرنے کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ انسان ان چیزوں کی پھر ایک دوسرے کو تلقین کرے گا، اور پھر جب یہ کئی لوگ ہوں گے تو چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور اس کی سادہ سی مثال ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کے اندر سارا گھر روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ رمضان کے بعد کسی بھی موقع پر روزہ رکھنا رمضان کے مقابلے میں کافی مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ اکیلا آدمی روزہ رکھنے والا ہے، اسی نے اٹھنا ہے، اس کے لیے پورا انتظام کرنا ہے، پھر سحری مشکل کام ہے،
افطاری میں کسی حد تک آسانی ہے، تو فرمایا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا۔ اسی لیے نماز با جماعت ہے کہ تم اب اکٹھے ہو، ایک دوسرے کے معاون بنو، نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، اور اسی سے آگے بہت سے کاموں کی راہیں بھی نکلتی، بہت سے امور وہ بھی اسی سے چلتے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت، صبر کی تلقین، صبر کی تاکید۔ گویا کہ اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ جہاں اس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں آج ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پہ موجود نہیں۔ صبر کرنے کی ہم ایک دوسرے کو تاکید نہیں کرتے۔ گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہر آدمی الجھتا رہتا ہے، کہیں پر کوئی تھوڑی سی پریشانی ہے، ہر آدمی پھٹ پڑتا ہے، تو کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو، برداشت کرنے کی تاکید کرو، خاندان بھی جڑا رہے، معاشرہ بھی جڑا رہے، اور انسان اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرو۔ اللہ کی ذات خود رحیم رحمان ہے، اس کی صفت اس کے بندوں کے اندر بھی موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ کی پوری امت اس صفت کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو رحم کی، شفقت کی تلقین کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومن وہ اپنی ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور ان معاملات میں ایسے ہیں جیسے ایک بلڈنگ ہوتی، جیسے بلڈنگ کی ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، تو مومن بھی سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتے ہیں جو نیکی کے معاملات میں، خیر میں، بلائی میں، محبت میں، رحمت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کاموں کی تلقین گھر میں بھی، اولاد میں بھی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی، فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، اصل نیک بخت، سعادت مند، خوش نصیب اور لکی قسم کے لوگ ہیں جن کا نصیب اچھا ہے، جو ان کاموں میں لگے ہوئے۔ اور اصحاب المیمنہ کا دوسرا مفہوم ہے وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یعنی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ان صفات کو اپناؤ، اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ اور آگے فرمائے والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایمان کے ساتھ کون سی صفات ہونی چاہیے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، قرآن کریم نے ان سب کا تذکرہ کر کے یہ کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ سعادت مند ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ جو ہماری آیات کا انکار کریں، یعنی اس طریقے پر نہ چلیں، اس راستے کو نہ اپنائیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ بدبخت ہیں، یہ کم نصیب ہیں، بد نصیب ہیں، چاہے ظاہری طور پر ان کے پاس سب کچھ ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ کسی قوم، ذات، برادری سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، کتنے بڑے اعلیٰ منصب اور مرتبے پر کیوں نہ ہوں، لیکن جو یہ کام نہیں کرتے وہ بد نصیب ہیں، وہ اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے محروم ہیں۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اصحاب المشأمہ، کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ خبردار ہو جائیں، ان کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور آخری جملہ کیا فرمایا؟ علیہم نار مؤصدہ، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اندر ہوا داخل نہیں ہوگی، جیسے ایک پریشر کوکر ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو اوپر سے بند کرتے ہیں۔ وہ آگ تو پہلے ہی دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور جب یہ معاملہ ہو جائے تو اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ نہیں کہ صرف انسان اس میں گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، قرآن کریم نے کہا کلما نضجت جلودہم
بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب انسان کی کھال جل جائے گی اللہ اور کھال اس کے اوپر چڑھا دے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں انسان دنیا کے جسم کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ فرمایا کہ جہنم میں جانے والے کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیں گے تاکہ اس کو سزا بھی سخت سے سخت ہو، اس لیے کہ دنیا میں ایک ایک نعمت کی قدر و قیمت جو اللہ نے اس پر لازم کی تھی وہ اس نے ادا نہیں کی۔ ہر نعمت کی ناشکری پر اس کو سزا دینے کے لیے اس کے جسم کو بھی اللہ اتنا بڑا کرتے ہیں۔ جیسے جنت والوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے قد دنیا کے قد کے جیسے نہیں ہوں گے، ان کی صحت اور ان کی عمر دنیا کی عمر جیسی نہیں ہوگی، تو ایسے ہی جہنم کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس لیے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، پوری بات بتاتا ہے، ادھوری بات نہیں بتاتا، اور ہر چیز بتاتا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کرنا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بتا دیا، انسانی تاریخ میں کئی لوگوں نے کی، انسانی تاریخ میں کئی لوگوں نے کی، اور آج بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کا میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی اولاد نہیں، اللہ نے اس کو پیسہ دیا، مال دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اولاد نہیں ہے تو کہتے دوسری شادی کر لو، پہلی کو طلاق دے دو، اور اس طرح کے اور بہت سے غلط رویے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میری اگر حقیقی اولاد نہیں ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ بچے لے کے، یتیم لے کے ان کی کفالت شروع کرتا ہوں۔ تو اس نے کفالت شروع کی تو 300 سے زائد بچے ہیں جن کی وہ ماہانہ کفالت کر، یعنی کرنے کے کام بہت سے ہیں اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ کہ کوئی کرنے والا ہو، سوچ ہو۔ اللہ راستے بھی نکال دیتے، اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتے، اور اللہ توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں۔